اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں چینل کی مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، بڑی اچھی خبر میں اس سے کہوں گا جو میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ غزہ میں جو اسرائیلی یہودی آتنکوادیوں نے ننگا ناچ کھیلا اور معصوم بچوں کا خون بہایا، 40,000 کے قریب سول سٹیزنز، عام شہریوں کو، فلسطینیوں کو مار دیا۔ اب امریکہ میں اسٹوڈنٹس نے زبردست انداز میں آندولن، احتجاج کیا، اور ان کا احتجاج، غزہ احتجاج امریکی طلبہ کا، امریکی اسٹوڈنٹس کا پورے یورپ بھر میں پھیل گیا۔ اسرائیلی مظالم کے خلاف، اسرائیلی آتنکواد کے خلاف فرانس، آسٹریلیا اور اٹلی کی یونیورسٹیوں میں بھی آندولن، مظاہرے، احتجاج ہو رہے ہیں۔ حماس نے امریکہ پر طلبہ کے اظہار رائے کی آزادی کو طاقت سے کچلنے کا الزام لگایا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ ان اسٹوڈنٹس کی آواز کو کچلنا چاہتا ہے، دبانا چاہتا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ اصل آتنکی امریکہ ہے اور اسرائیل کا مین ناجائز باپ سپورٹ کرنے والا امریکہ ہے۔ اب جب امریکہ میں اسرائیلی یہودیوں کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہے اور اسٹوڈنٹس، پڑھنے لکھنے والے بچوں کو رحم آ رہا ہے جو ہم سے اچھے ہیں، پوری دنیا کے بے غیرت اور بے شرم مسلمانوں سے اچھے ہیں جو امریکہ میں اور پورے یورپ میں آندولن کر رہے ہیں فلسطین اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، تو خیر امریکہ کچلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ غزہ کے مظاہروں کا مرکز، آندولن کا سینٹر کولمبیا یونیورسٹی بھی بن گئی ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی میں طلبہ نے زبردست ہنگامہ آرائی کی۔ طلبہ نے امریکی ایوان کے اسپیکر مائک جانسن کو للکارا اور ناراضگی کا اظہار کیا، جس کو لے کر باقاعدہ اسرائیلی وزیر اعظم یعنی دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادی نیتن یاہو نے یہ کہا کہ امریکی کیمپس میں فلسطین کے حامی مظاہروں کو روکنے کے لیے مزید اقدام کرنا ہوگا، یعنی وہاں پر بھی اسٹوڈنٹس پر آتنکواد کا ننگا ناچ کھیلنا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ امریکہ کے کالج کیمپس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہولناک ہے، اور انہوں نے سرکردہ یونیورسٹیوں پر یہود دشمن ہجوم کے قبضے کا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر انسانی ہے، اسے روکنا ہوگا۔ یعنی یہ
आतंकवादी कह रहा है कि बच्चे जो एहतजाज कर रहे हैं कि जुल्म बंद करो, बमबारी बंद करो मासूमों पर, तो वो गलत है और ये आतंकवादी जो कर रहा है वो सही है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि रिफा के इलाके में लाखों फलस्तीनी कैंपों में ठहरे हुए हैं और वहां पर अपनी जान बचाए हुए हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी इजराइल यहूदी वहां पर भी हमला करना चाहता है। लेकिन जब पूरी दुनिया से प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, पूरी दुनिया थूक रही है और नेतन्याहू के मुंह में मूत रही है, तो तब जाकर थोड़ा सा उसको होश आ रहा है और अभी वो ये कह रहा है कि इजराइल तयशुदा हमले से पहले, यानी हमला तो करेगा, यानी आतंकवाद का नंगा नाच खेलेगा, ऐसा इजराइल का कहना है। लेकिन तयशुदा हमले से पहले रिफा से शहरियों के इनखिला के लिए, यानी शहरियों को वहां से निकालने और निकलने देने के लिए इजराइल तैयार है। इजराइल ने बुध को कहा कि इजराइल जो गज्जा की पट्टी में रिफा शहर को हमास का आखिरी घर समझता है, वहां तयशुदा हमले से पहले उसने फलस्तीनी शहरियों के लिए दसियों हजार खेमे खरीद लिए हैं, जिन्हें वह आइंदा हफ्तों में रिफा से निकालने का इरादा रखता है। मिस्री सरहद से मुत्तसिल रिफा की आबादी 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों से बढ़ गई है, जो निस्फ साला इजरायली जारियत की वजह से गज्जा के बकिया हिस्से से वहां अपनी जान बचाकर आए थे। उनकी किस्मत मगरिबी ताकतों के साथ साथ काहिरा के लिए भी परेशानी का बाइस है, जिसने मिस्री सराय सेना में पनाह गजीनों को की आमद को मुस्तरद कर दिया है। इजरायली वजारत दिफा ने कहा है कि रिफा से नकले मकानी करने वाले फलस्तीनियों के लिए हमने 40,000 खेमे खरीदे, जिनमें से हर एक में 10 से 12 अफराद के रहने की गुंजाइश है। नाज़रीन, अमेरिकी रियासत एरिज़ोना से एक बड़ी खबर आ रही है कि एरिज़ोना में इस्काते हमल, यानी हमल के गिरा देने पर पाबंदी का खात्मा हो चुका है और ये बिल मंजूर हो चुका है, यानी इस्कात हमल पर पाबंदी के खात्मे का बिल ऐवान में मंजूर कर लिया गया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 3 रिपब्लिकन्स ने भी बिल के हक में 29 डेमोक्रेट्स का साथ दिया। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि यह बिल 28 के मुकाबले में 32 वोटों से मंजूर कर लिया गया। अमेरिकी मीडिया का मजीद कहना है कि इस्कात हमल पर पाबंदी के खात्मे का बिल 1 मई को सेनेट से मंजूर होने का इम्कान है। इससे पहले इस पाबंदी के तहत इस्कात हमल में मदद देने वालों को 5 बरस तक कैद हो सकती थी। इस्कात हमल न गिराने की पर यानी इजाज़त हमारे यहाँ भी नहीं है कि हमल आप गिरा नहीं सकते हैं। जी हाँ, हमारे मुल्क में भी ये कानून बना हुआ है, लेकिन अमेरिका की ये रियासत एरिज़ोना में अब हमल के गिराने की इजाज़त दे दी गई है। वरना पहले अगर कोई हमल गिराएगा या हमल गिराने में कोई डॉक्टर या कोई भी मदद करेगा, उसको 5 बरस की जेल हो सकती थी। नाज़रीन, लेबनान से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इजराइल ने यह कहा है और दावा किया है कि पूरी जुनूबी लेबनान पर हमने हमले किए हैं। जाहिर बात है, आतंकवादियों से हमलों की बात के अलावा कोई और बात उनकी ज़बान से निकलेगी भी नहीं। दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी इजराइल ने कहा कि पूरे जुनूबी लेबनान पर हमने हमले किए हैं और हिजबुल्लाह के निस्फ फील्ड कमांडर्स को हमने मार डाला। इजराइल के वजीर दिफा ने ऐलान किया है कि इजरायली फौजें पूरे जुनूबी लेबनान में जारहाना कार्रवाई कर रही है, यानी आतंकवाद का नंगा नाच लेबनान में भी कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जुनूबी लेबनान में हमने हिजबुल्लाह के तकरीबन आधे फील्ड कमांडरों को खत्म कर दिया है। आने वाला दौर फैसला कुन दौर होगा। आखिरी बड़ी खबर इस वक्त फिर इजराइल और फलस्तीन के हालात को लेकर आ रही है, जहां इज्तिमाई जो कब्रें वहां पर दरियाफ्त हुई है, जिसमें एक एक कब्र में 50 लोगों को दफन कर दिया गया है। फलस्तीन के मजलूमों को जिन्हें इजरायली और यहूदी आतंकवादियों ने मार दिया है, उनमें मासूम बच्चे 13,000, औरतें 10-11 हज़ार है। अब इज्तिमाई कब्रों के मिलने के बाद अमेरिका ने इजराइल से जवाब मांगा है। मैं अमेरिका की किसी भी ऐसी चीज़ को बिल्कुल भी ढकोसला, गद्दारी और मक्कारी कहता हूँ, क्योंकि अमेरिका हथियार भी दे रहा है, मदद भी दे रहा है इजराइल को, और नाजायज़ बाप भी अमेरिका ही है, मैं जो बार बार कहता हूँ। खैर, जो कुछ भी 6 महीने में गज़ा में हुआ है, इसको देखकर मलाला यूसुफ़ज़ई, जी हाँ, जो नोबेल इनाम याफ्ता है, पाकिस्तानी स्टूडेंट मलाला यूसुफ़ज़ई, उनका भी कहना है कि गज़ा के फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम देखकर मुझे शदीद गुस्सा है और मैं मायूसी का शिकार हूँ। मलाला यूसुफ़ज़ई ने कई माह से जारी फ़लस्तीन में इजरायली बर्बरियत के खिलाफ पहली बार मुँह खोला है, यानी ये भी बेशरम है
اور منہ بھی کھولا ہے تو جب پوری دنیا تھوک رہی ہوگی کہ تو بڑی امن کی باتیں کرتی تھی. جی ہاں، دوسروں نے جب ظلموں کے خلاف ہتھیار اٹھایا تھا تو نے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف بیان دیا تھا. اور اب 6 مہینے سے مسلمان بچے معصوم مارے جا رہے ہیں اور تو کم بخت خاموش بیٹھی تھی. تو اب اس نے منہ کھولی ہے پہلی بار. جبکہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ رفح پر آخر اسرائیل نے بمباری کر دی ہے. گزشتہ کل 2 بچوں سمیت کم از کم 5 فلسطینی شہید ہوئے ہیں. اور اسرائیل میں زبردست انداز میں ناراضگی اسرائیل کے خلاف بڑھتی جا رہی ہے. خود اسرائیلی حکومت کے خلاف اسرائیلیوں میں بھی ناراضگی بڑھ رہی ہے. گزشتہ کل اسرائیل میں مظاہرین نے قومی سلامتی کے جو وزیر تھے، منتری تھے، ان کی گاڑی کو گھیر لیا. اسرائیلی میڈیا کے مطابق مقبوضہ بیت المقدس میں مظاہرین نے اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر کی گاڑی کو گھیر لیا. مظاہرین نے سڑک پر رکھے کچرے دان الٹ دیے، جلاؤ گھیراؤ کیا اور ٹریفک بھی بلاک کر دیا. اسرائیلی مظاہرین نے حکومت سے استعفی دینے کا مطالبہ کیا ہے. یعنی اسرائیل کے لوگ خود چاہتے ہیں کہ نیتن یاہو یہ آتنکوادی اور اس کی حکومت وہاں پر نہ رہیں. ہربل سپر لے کر آیا سمراٹ گولڈ کٹ، جو کہ مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ہے. ان کو پیور جڑی بوٹی سے بنایا گیا ہے. اس سے آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے، جوش اور خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نسوں کی کمزوری دور ہوتی ہے. اگر یہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں دیش و ودیش میں کہیں بھی، تو ہمارے دیے ہوئے اس کے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ. کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے. بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں، جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ